حکومت نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا حکومت کا یہ اپنا فیصلہ ہے یا حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بھی کوئی مشاورت کی گئی ہے، اور مری میں کتنے دن مشاورت ہوتی رہی جس کے بعد یہ پھر معاملہ سامنے آیا اچانک کہ حکومت سامنے آئی کہ اس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ کیا اور وفاقی کابینہ میں لے جائیں گے، اور جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان پر آئین کے آرٹیکل 6 لگے گا، اور کن پہ لگے گا؟ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی ہیں، بانی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں، اور قاسم خان سوری ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا واقعی یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے، اہم اتحادی ہے، اس نے حکومت کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کے مطابق سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت مستقبل میں نہیں چل پائے گی، اور یہ پابندیوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اور ایم کیو ایم بھی دبے الفاظ میں کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ اس کا اپنا ہو سکتا ہے، ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی، اور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہے، اور وفاقی کابینہ میں اگر یہ آتا ہے معاملہ تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی اسی میں شامل ہیں، اور خاص کر جو سابقہ پی ڈی ایم کی بات کریں، مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے، اور ہم اس کو کسی صورت اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ قومی وطن پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ پھر کیا اکیلے یہ حکومت کا فیصلہ ہے؟ وفاقی کابینہ میں حکومتی اتحادی بھی ہیں، ایم کیو ایم ہے، مسلم لیگ کاف ہے، اور باپ ہے، اور دیگر جماعتیں ہیں، کیا وہ اس فیصلے کی حمایت کریں گی؟ تو یا پھر یہ نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف پر ایک نفسیاتی یعنی کہ اعصابی جنگ ہے کہ اعصابی دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، لیکن نہ ہی پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، نہ ہی ایم کیو ایم سے بات کریں گے، ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور اس حوالے سے حکومت کے ترجمان نے برملا کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا حکومتی فیصلہ ہو چکا ہے، کابینہ اس کی منظوری دے گی، اور آئین کے آرٹیکل 6 بھی لگانے کا سیاسی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماضی میں کن سیاسی جماعتوں پر اور وجوہات کیا تھیں جن پر پابندی عائد کی گئی، اور کون سی سیاسی جماعتیں تھیں، اور سب سے پہلے کون سی سیاسی جماعت جو ہے اس زد میں آئی۔ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی۔ اس جماعت پر یہ الزام تھا کہ اس نے راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہو کر ملک دشمنی کی، اور اسی بنیاد پر ملک بھر میں جماعت کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 1951 میں پاکستان کے بعض فوجی افسران اور بائیں بازو کے سیاسی جماعتوں پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی۔ اسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا۔ سازش کے الزام میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ سجاد ظہیر کو بھارت واپس بھجوا دیا گیا۔ پابندی لگنے سے پہلے اس جماعت کے اراکین کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ اور دوسری سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی، جو کہ آج کل عوامی نیشنل پارٹی ہے، دوسری بڑی سیاسی جماعت جس پر پابندی لگی وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ اس جماعت پر 2 مرتبہ پابندی لگی، پہلی مرتبہ 1971 میں یحییٰ خان اور پھر 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پابندی لگی۔ اس جماعت پر ملک دشمن سرگرمیوں کا الزام عائد کیا گیا۔ نیب پر سب سے بڑا الزام اس وقت کے سینئر وزیر صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا حیات خان شیرپاؤ کے قتل کا تھا۔ وہ 8 فروری 1975 کو پشاور یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران ہلاک ہوئے تھے، اور اس دھماکے کا الزام نیب پر عائد کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں 2 بلوں کی منظوری حاصل کی، جس میں ایک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی گرفتاری کا استثناء ختم کر دیا گیا۔ دوسرے بل میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے
حکومت کو سلامتی کے خلاف کام کرنے والی جماعتوں کے خلاف قانون قرار دینے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قانون سازی کے اگلے روز 10 فروری 1975 کو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس وقت کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کیا، جس میں نیب کی اس وقت کی قیادت باشمول ولی خان کی طرف سے بینچ پر عدم اعتماد اور ان کے اعتراضات کو مسترد کرنے پر انہوں نے عدالتی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، اور عدالت نے بھی ان پر پابندی کی توثیق کر دی۔ پابندی کی سیاسی مذہبی جماعتیں پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کی گئی۔ ان میں بعض ایسی جماعتیں بھی ہیں جو انتخابی نشان رکھتے ہوئے ماضی میں انتخابات میں بھی حصہ لیتی رہیں اور ان کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی رہے، لیکن ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان میں مذہبی سیاسی جماعتوں میں سپاہ صحابہ پاکستان، سپاہ محمد پاکستان، تحریک جعفریہ پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان شامل ہیں۔ ان میں سے بعض جماعتیں قائدین اور نام بدل کر آج بھی سیاست کر رہی ہیں، لیکن پابندیوں کے باعث سیاست میں ان کا کردار محدود ہوا۔ تو یہ ماضی کا تھوڑا سا ہم نے آپ کو بتایا، اور حکومت شاید پھر وہی کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کا پولیٹیکلی طور پر اس کے جو اثرات ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح ہم نے گزارش کی پی ڈی ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی، محمود خان اچکزئی والی پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، MQM پاکستان، اور قومی وطن پارٹی اور نیشنل پارٹی، دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی کوئی سیاسی جدوجہد ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت بھی کی، اور یہ حکومت کو مشورہ دیا کہ ایسے چیزوں سے گریز کیا جائے اور ملک کو بجائے سیاسی عدم استحکام کا شکار کریں، ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ سیاسوں میں نظریاتی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ایک دوسرے سے کوئی خاندانی دشمنی کا اس میں پیدا ہو۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔